الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صحیح بات کرو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیں، یا یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھا دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ یہ مانگو کہ اللہ مہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے، وسددنی، اور اللہ مجھے سیدھا کر دے۔ یہ تسدید کا جو لفظ ہے تیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح تیر کی سدھائی ہے اس طرح۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے یہ دعا مانگو کہ وسددنی، اور اللہ مجھے سیدھا کر دے، تو تیر کا بھی تصور کرو دماغ میں، یعنی اللہ ایسے سیدھا کر دے جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے۔ اسی لفظ کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قولوا قولا سدیدا، لوگوں صحیح سیدھی بات کرو۔ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اس سے تمہارے اعمال ٹھیک رہیں گے، اور سچی بات کرنے کی وجہ سے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچائی ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس پر عمل پیرا رہے تو بغیر توبہ کے بھی یہ خود نیکی اس کے گناہوں کو معاف کراتی۔ اس لیے تذکرہ جو چل رہا تھا کہ جن لوگوں نے بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ وہ قریظہ کے قیدی جو قتل کیے گئے تھے وہ ان کے فعل کا جواز ہے، تو یہ بات درست نہیں، اور ان لوگوں کو ان احادیث پر غور کرنا چاہیے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو خبر دی۔ امت کا اب یہ حال ہے کہ یہ ہدایت کو تلاش کرتے ہیں خلافت راشدہ میں، اور رہنمائی ملتی ہے کتاب الفتن میں، کہ جہاں ارشاد فرمایا کہ اس امت کے آخری دور میں کیا کیا فتنے آزمائشیں برپا ہوں گی، اور اپنے آپ کو ان سے الگ رکھنا۔ اس لیے یہ نہیں بتایا گیا کہ لوگ اس کتاب الفتن سے بے نیاز ہو جائیں، اور کتاب الفتن کسی بھی حدیث کی کتاب میں دیکھیے جہاں آزمائشوں کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب آدمی انہیں پڑھتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ چیز پوری ہو رہی ہے اور مجھے اس سے دور رہنا ہے۔ ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے غیر ملکی تسلط کے خلاف جہاد کیا اور اٹھے، اور انہوں نے کہا ہمارا ملک ہے، کسی کا قبضہ نہیں چاہیے، حق ہے، آزادی ہے، دنیا میں کوئی جبر کا نظام تھوڑا ہی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، جبر تھوڑے ہی کرتے تھے۔ یہ بتا دیا قیامت تک طریقہ
کہ استاد شاگرد کو اور پیر اپنے مرید کو اور چھوٹا اپنے بڑے کو صحیح بات اصلاح کی نیکی کی بتا دے، جبر نہیں ہے، کرے کرے نہ کرے نہ کرے. اور اپنی اس آزادی کی جدوجہد کے بعد جو اگلی نسل آئی، انہوں نے ٹھیک وہ طریقہ اپنایا جو خوارج کا طریقہ تھا، اور انہیں چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے ان احادیث پر غور کریں، جذبات سے ہٹ کے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے سمجھ لیں یا سمجھا دیں کہ وہ ایسے نہیں ہے. آدمی کو بڑی خوبی اور نیکی اور انسان کے صحیح الفطرت ہونے کی دلیل ہے کہ جب اپنی غلطی واضح ہو جائے تو اس سے رجوع کر لے، مان لے کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی. انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے. اور غلطی پہ اصرار کیے جانا، یہ چیزیں موت کے بعد اہل السنہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور ہم سب ماتریدیوں کا عقیدہ ہے کہ لوگوں کی روحیں مسخ کر دی جائیں گی. یہ جب روح مسخ ہوگی تو پھر پتا چلے گا کہ خدا کا عذاب کیا ہے. اس لیے سلیم الفطرت آدمی فوراً مان لیتا ہے کہ جی میری غلطی بالکل ٹھیک ہے، کیا حرج. سیدنا نوح، حضرت ہود، حضرت داؤد اور حضرت رسالت بنا علیہ السلام سب سے اپنے اپنے درجے کی جو بھی اجتہادی اعتبار سے لغزش ہوئی، اللہ نے وہی نازل فرما دی کہ یہ نہیں چاہیے. فوراً کہا کہ اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، واقعی ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو انبیاء علیہ السلام جب تسلیم کرتے تھے تو اور کوئی کیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احادیث کی صحیح ترین کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں آیا ہے، آپ نے فرمایا جب میری امت ٹکڑوں میں بٹ جائے گی اور فرقوں میں بٹ جائے گی تو تم دیکھو گے کہ مشرق کی جانب، مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب، آپ نے فرمایا کچھ لوگ اٹھیں گے اور جوان لڑکے ہوں گے اور گھنی داڑھیوں والے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی عمریں تھوڑی ہوں گی اور عقل ناپختہ ہوگی. مشرق کی طرف سے اٹھنا، قص اللحیہ اور داڑھیوں کا گنجان ہونا، یعنی داڑھی ایسی جو انسانی چہرے کی خوبصورتی کی بجائے بدصورتی کی علامت بنے. وہ بھی تو ایک چیز ہے. ایک آدمی آیا بال بکھرے ہوئے، کنگھی لکھی ہوئی، حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے فرمایا میں سمجھا کوئی جن آ گیا ہے. اور آپ نے فرمایا کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ تم کنگھی کر لو اپنے بالوں میں. اسی لیے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم شعرہ، سے چاہیے کہ اپنے بال سنوار کر رکھے. بال بکھرے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ کوئی اچھی علامت تھوڑی ہے. داڑھی کا بے ہنگم بڑھانا اور اس کا کچھ خیال نہ کرنا کہ یہ بدصورت لگ کے کسی شخص کو کفر تک پہنچا سکتی ہے، یہ بھی تو غلطی ہے. اس سے فرمایا ان کی داڑیاں گھنی ہوں گی، جوان لڑکے ہوں گے، لونڈے لپاڑے جسے کہتے ہیں، تجربہ ہوگا نہیں اور عقل کے ناپختہ، یہ علامت ارشاد فرمائی ہوئی. اور عقل کی ناپختگی کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے اس کا صحیح ترجمہ کریں تو وہ ہے جن کے ذہن بنائے گئے ہوں گے، برین واشنگ کی گئی ہوگی کسی بھی مقصد کے لیے، خیر ہو یا شر ہو، لوگوں کے ذہن بنائے جاتے ہیں. ایک آدمی خیر کی دعوت دیتا ہے اور داعی اللہ اگر جانتا ہو کہ میں نے جو کچھ کہنا ہے اس ایک ایک لفظ کا جواب مجھے اللہ کے ہاں دینا ہے تو
وہ آدمی دن میں 1000 فکرے گئے، ہر فکرہ کس کے تول کے پورا اترتا ہے صحیح کسوٹی پہ، اس لیے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کے سامنے مسئولیت کا احساس انسان کے کلام کی حدود باندھ دیتا ہے۔ اس کی اشارت فرمائیں کہ برین واشنگ ہوئی بھی ہوگی، کسی بھی خاص مسئلے پر تشدد کی راہ اپنا لیں گے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کو دیکھو گے وہ اقلیتوں کا قتل برپا کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتایا، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی شک و شبہ نہیں، اور کسی کو شک و شبہ ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ ایک لمحے کے لیے شبہ نہیں کہ قادیانی کافر۔ ولیعوذ باللہ، ہمارا کیا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی بھی نبوت کے دعوے دار سے؟ لیکن قادیانی اقلیت ہے اس ملک میں، یہودی اقلیت ہے اس ملک کی، عیسائی اقلیت ہے اس ملک میں، سکھ اور ہندو یہ سارے 5 طبقے اقلیت ہیں، اور ان اقلیتوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا یہ کس کا شیوا ہے، کس کا شعار ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا ایک عیسائی کے قتل پہ، آپ نے اس کے مجرم سے شواہد ثبوت سب اکٹھے ہو گئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس طرح جلال میں تھے کہ آپ نے فرمایا اس مسلمان کو ان کے حوالے کر دو، جس طرح بھی قتل کریں ان کے لیے روا۔ کسی نے عرض کیا حضرت وہ عیسائی ہے، فرمایا کا ذمت نا، وہ تو ان کا ساتھ معاہدہ ایسے ہی ہے جیسے معاہدہ ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا ان کا خون اور ہمارا خون عیسائیوں کا برابر ہے، اور ان کی عزت اور ہماری عزت برابر ہے۔ اقلیتوں کا تحفظ اتنا دیا ہے، حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس نے اقلیتوں میں سے کسی کو قتل کر دیا، یاد رکھو اس جو اقلیت عیسائی یہودی تھی، قیامت میں میں اس کا وکیل بن جاؤں گا، اللہ کی عدالت میں مقدمہ ہوگا، تم اپنا وکیل تلاش کرتے۔ کوئی حد ہے کہ سکھوں کو قتل کیا جائے، اور کوئی حد ہے کہ ہندوؤں کو قتل کیا جائے اور عیسائیوں کو قتل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عیسائیوں، کتاب الخراج میں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا عیسائیوں میرا تمہارے ساتھ یہ معاہدہ ہے اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور قیامت تک جو آدمی میری امت میں سے اس کی ذمہ داری کو توڑے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان خارجیوں کو تم دیکھو گے مشفر العظام، کس کس کے اپنی شلواریں، نیچے کا لباس ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ٹخنوں سے نیچے کا لباس پہنتا ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، پینٹ ہے، شلوار ہے، کوئی اور چیز ہے۔ ایک تو یہ بھی دیکھو کہ وہ لباس دنیا بھر میں ایسے ہی پہنا جاتا ہے، اس میں ٹخنے سے اوپر اور نیچے میں متکبر ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ سلیپر بھی وہی پہنتا ہے، پریزیڈنٹ بھی وہی پہنتا ہے، شہزادہ بھی وہی پہنتا ہے، ایک عام آدمی بھی وہی پہنتا ہے، اس سے کبر کا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ یہ جو پینٹ پہنتے ہیں اور ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے تمہاری نماز مکروہ؟ حضرت اس پہ کون سی اوپر کر لو، یہ اوپر کرنے کی بھی عجیب توجیہ ہے۔ ذہن میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ نماز کے بعد پھر نیچے کر لیں گے، تو پھر گناہ کی نیت گناہ نہیں ہوتی۔ اور اس کو اسلام اور کفر کا اور اپنے فرقوں کا شعار بنا لینا کہ اگر ٹخنوں سے اوپر ہے تو فلاں مسلک، نیچے ہے تو فلاں مسلک، یہ ایسی چیزیں ہیں جو شریعت نے زیادہ سے زیادہ مستحب، سنت غیر موقدہ، بعض روایات کے مطابق موقدہ قرار دی، لیکن سنت موقدہ کو اٹھا کر کفر اسلام تک پہنچا دیا۔ یہ مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً اس لیے کہتے ہیں
کہ اللہ کا خوف ہے، قیامت میں اگر پیشی ہو جائے اور فرمائے میں نے یہ نہیں کہا تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، تو ہم تو برباد ہو گئے. لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ غالباً جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سمجھا ہے وہ یہ تھی اور جو کتابوں میں آئے. اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں دیکھو گے وہ قرآن کی آیات جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تم پر چشمہ کر کے تمہارے قتل کو روا کراتے ہیں. ہر خارجی قرآن کی آیت پڑھتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور لوگوں نے جو اللہ کے حکم کے مطابق حکومت فیصلہ نہیں کرتی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ سب کافر ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے 3 حکم اسی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے سورہ مائدہ میں. اللہ نے کہا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے تورات کو نازل کیا اور خدا نے کہا جو تورات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. پھر اللہ نے کہا ہم نے انجیل کو نازل کیا اور انجیل کے مطابق جنہوں نے فیصلے نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ظالم ہیں. اور ہمارے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس امت کے لوگ قرآن کے حدیث کے جو نازل ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پتلے درجے کے گناہ گار ہیں. یہ گناہ گار ہیں، کافر تو نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا تم ان خارجیوں میں دیکھو گے سب سے زیادہ تنقید یہ اپنی حکومت وقت پہ کریں گے. حکومت وقت اچھے کام کرے 100 مرتبہ قابل ستائش ہے، برے کام کرے 100 مرتبہ قابل مذمت ہے. اعتدال کی راہ چاہیے. اگر کوئی حکمران اچھے کام کرتا ہے تو اچھا ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی اعتراض کہ ملک میں تو اسلام نافذ نہیں، اس نماز کا کیا فائدہ. بھائی 100 گناہ کرتا ہے نا، قیامت میں 99 رہ جائے. نماز تو پڑھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہمارے حکمران اگر خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں تو کیا ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں؟ ارشاد فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں. اور پھر عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول نماز کو وقت سے ہٹا کر پڑھیں. آپ نے فرمایا الا ان تروا کفرا بواحا، یاد رکھو جب تک کہ کفر بواح نہ دیکھو مت کھڑے ہو. کفر بواح کیا ہے؟ کھلا ہوا کفر. جیسے کسی کو شبہ نہیں ہے کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، جو عالمی حقائق ہیں. ارشاد فرمایا جب تک تم اتنا کفر نہ دیکھو مت نکلنا حکمرانوں کے خلاف. یہ جتنا کچھ آرمی میں ہے اور ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جنرل کیانی کے سارے لگائے ہوئے بیج اور پودے انہوں نے کام کیا اور خدا انہیں خوش رکھے ہمیشہ. اور آخرت میں بھی انہوں نے اتنے اچھے اچھے کام کیے سبحان اللہ. اسکول بنائے ہمارے بچوں کے لیے، سائنٹیفک اسکول بنائے، کتنی چیزیں ہیں. اب ایک آدمی ہے اس کی کسی کام کو نہیں دیکھتا اور کہتا ہے ایسے اور ویسے اور ایسے اور ویسے اور قتل کر دو. اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا، قبر میں جا کے کوئی سوال جواب نہیں ہونا. یہ تو جنرل راحیل ابھی تک تو ان کے فیصلے آئے نہیں سامنے. یہ تو سارے پھول ان کی خوشبو وہ سونگ رہے ہیں جو ان کے پیشروں نے لگائے تھے. ان کے فیصلے 1-2 ہیں، جب اور آئیں گے تو پتہ چلے گا. اس لیے ضرورت کیا ہے؟ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تروا کفرا بواحا، تم اپنے حکمرانوں میں جب تک کھلا ہوا کفر نہ دیکھو مت خام خواہ کی باتیں کرو. یہ خارجیت ایک پورا ذہن ہے، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اتنوں کو مار دو، اتنوں کو قتل کر دو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا کچھ لوگوں کو ٹیکس کی نادہندگی پہ، ٹیکس نہ دینے پہ کسی نے دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا ان کو دھوپ یہ کیوں کھڑے ہیں؟ عرض کیا گیا گورنر نے ایسے کیا. آپ نے کہا اس کو بلاؤ، میں اس سے بات کروں گا اور اسے کہو کہ ان سے پیسے کسی اور طریقے سے وصول کرے. اسے سنا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو عذاب دے گا قیامت میں اللہ اسے بھی عذاب دے. ایسے ہی تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہاری بیوی جب کھانا لائے اور تمہارا نوکر جب کھانا لے کے آئے تو اس سے دیکھو دھوپ کے اس نے آگ کی تپش کو برداشت کیا ہے اور بڑی محنت کی ہے، تم اس کے کھانے کی ضرور تعریف کر دیں۔ حق بتایا، ایک حدیث ہے، بس اس پہ اگر عمل ہو جائے سارا معاشرہ ٹھیک ہونے کی طرف چل پڑے۔ ارشاد فرمایا سے سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا نزل الناس علی منازلہم، ساری زندگی ہر اس شخص کو جس رتبے کا ہے بس اس کو اس کے رتبے پہ رکھنا۔ بات کرنا، ماں کا ایک رتبہ ہے، باپ کا ایک مقام ہے، بھائی کا، بہنوں کا، بچوں کا، بڑوں کا، عام پبلک کا۔ نزل الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق عزت دینا، حیثیت کے مطابق رسوا کرنا، سزا دینی ہے حیثیت کے مطابق، محبت، ادب، احترام سے پیش آنا ہے بڑے کی حیثیت کے مطابق۔ ایک یہ جملہ آدمی اگر اس پہ عمل شروع کر دے معاشرے میں احترام ادب قائم ہو جائے۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عذاب دیں گے، حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھو تمہارے خون بہائیں گے، اور جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ تم پر لگائیں گے۔ یہ سب خارجیت کی علامتیں ہیں، اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ کوئی بحث نہیں میرے بھائی، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، کوئی فوجی مسئلہ نہیں، ہم سب کو مر کے آخرت میں اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ قیامت میں اگر حشر خوارج کے ساتھ ہو گیا اور یہ ذہنیت اللہ کے یہاں، اللہ تو ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اللہ تو شب و روز دونوں جانتا ہے، اور تعالیٰ شانوں کے لیے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، ایک ایک چیز اس کے سامنے ہے۔ قیامت میں اگر یہ ظاہر ہو گیا کہ اتنے مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اتنے مسلمانوں کے متعلق، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اسے غور سے، آپ نے فرمایا جو صبح اور شام اس حال میں کرے کہ اسے میری امت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اسے بتا دینا کہ وہ میری امت میں سے نہیں رہا۔ ہم کیوں نہ اس امت کی فکر کریں، کیوں نہ خیر کے کام کریں، کیوں ہم اپنی باتوں کو نفرت سے آغاز کریں، کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اچھی باتوں کو سوچیں، اپنے معاشرے اپنے گھر کے لیے اچھی باتوں کو سوچیں، اور سب سے بڑی بات تربیت کریں۔ اور وہ چیز جو سعد رضی اللہ عنہ سے کہی تھی کہ نزل الناس علی منازلہم، سعد عمر بھر لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق سلوک دینا، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق